ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہی انہیں بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ذہنی ہم آہنگی خود بخود لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ لوگوں کو اپنی باتوں کی تجربہ گاہ نہیں بنانا چاہیے، اسی لیے اگر کوئی بات اچھی ہے تو پہلے خود عمل کریں۔ آپ نے معاف اس کو کرنا ہے جسے آپ معاف کرنا نہیں چاہتے۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ سوئی ہوئی تڑپ کو پھر سے جگا رہا ہے، سوئی ہوئی تڑپ کو پھر سے جگا رہا ہے، کہتا تو کچھ نہیں ہے، بس یاد آ رہا ہے۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل نہیں کھلتا، غلط اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ دنیا میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف پیدا ہونا جانتے ہیں، مرنا نہیں جانتے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ لڑکیوں کا کیا ہے، یہ تو آئس کریم خریدتے وقت بھی دکاندار سے کہتی ہیں کہ بھائی آئس کریم ٹھنڈی دینا۔ جو آپ کو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ شعور کا ہے کرشمہ یا شوق تنہائی کہ رفتہ رفتہ دل سے اتر رہی ہیں لوگ۔ مغربی ممالک کے تعلیمی نظام میں طالب علم کی ذہانت کا، جبکہ ہمارے تعلیمی نظام میں طالب علم کی یادداشت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو حاصل کرنا لازمی رکھا ہے۔ اگر لوگوں کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ گفتگو کرو اور ان کے الفاظ سے ہی تم جان سکو گے کہ وہ اصل میں کیا ہیں۔ جس قوم کے نوجوان دین کو چھوڑ کر فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر آئیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم برے ہی ٹھیک ہیں، جب اچھے تھے تب کون سا میڈل ملا تھا؟ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بے وفا بیوی کے جرم کو انصاف کے ترازو میں تولنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عورت کے شوہر کے دل کو بھی اس کے ترازو کے پلے میں رکھ دے اور اس عورت کی روح کے ساتھ مرد کی روح کو بھی پیمانے سے ناپ لے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے تو امتحان گاہ میں بندہ اپنا پرچہ حل کرنے آتا ہے، نہ کہ دوسروں کا پرچہ حل کروانے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جلتی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ سب سے جان لیوا نشہ کسی انسان کی لت لگ جانا ہے، کیونکہ ہر نشے کا متبادل آپ کو بآسانی مل سکتا ہے، مگر کسی انسان کے چھوڑ جانے پر اس کا متبادل مل جانا تقریباً ناممکن ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ دولت سے محبت نہیں ملتی اور غربت سے محبوبہ نہیں ملتی۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون کے سامنے انسان کا دماغ جھک سکتا ہے، اس کی روح نہیں۔
शरारत भी एक तरह की जिंदगी है जिससे बच्चे बड़े और फलते फूलते हैं। कुदरती चीजें बच्चों को विरसे में देकर बढ़ाती हैं।